جی السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب موجود ہیں، اور آج جو کرنٹ افیئر اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت موضوع بحث ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 6 نومبر کو الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ ہم اس حوالے سے میاں سیف الرحمان صاحب سے چاہیں گے کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کریں۔ جی شکریہ جناب، بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ ساری ابتدائیہ اچھا پیش کیا۔ صدر صاحب نے اپنا جو ان کے آپ نے دانست میں جو مناسب سمجھا الیکشن کی تاریخ دے دی، کیونکہ الیکشن کے اوپر ایک تنازع سا بڑی دیر سے کھڑا ہے۔ 14 مئی کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ پابند کیا گیا تھا کہ جی 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں، لیکن چونکہ 90 روز گزر چکے تھے تو پھر تھوڑی سی گنجائش نکال کے 14 مئی کا پنجاب اور کے میں الیکشن کا پھر حکم دیا گیا۔ وہ حکم عدولی بھی ہوئی، جو بعد میں پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جی ہم نے، حالانکہ اس پہ ہم ان کو قانون کے مطابق سزا بھی دے سکتے تھے، اس کی سرزنش بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے وہ درگزر سے کام لیا۔ تو اب یہ چونکہ صدر مملکت نے تاریخ دے دی، کنٹروورسی اب یہ بن گئی ہے کہ اس میں ماہرین قوانین اور ماہرین آئین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر مملکت براہ راست وہ اختیار اپنا یہ نہیں استعمال کر سکتے جب تک کہ الیکشن کمیشن نہ کرے۔ اب چونکہ اس میں الیکشن کمیشن بھی متنازع ہوا ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر لوگ جو ان کے مخالفین ہیں الزام لگا دیتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ والوں کے جو ان کے ایک بڑے معتمد تھے ان کے داماد ہیں۔ حالانکہ میری نظر میں الیکشن کمیشن بطور ادارے کے وہ 5 ممبران پر مشتمل ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ایک فرسٹ امنگ دا ایکولز ہوتے ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر اپنا کلہم کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتے ویٹو کرنے کا کہ وہ اکیلے یا ڈکٹیشن دینے کا کہ پورے الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی سے چلا لے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ متفقہ ہی ہوتا ہے یا اکثریت کا کہہ لیں۔ تو اس لحاظ سے کنٹروورسی تو شروع ہو گئی۔ اب اس میں ہمیں دوسرا ایک پہلو کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے لوگ، کون سے سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں، کون سے سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی الیکشن فوری ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس وقت چونکہ مقبولیت کا گراف جو کافی حد تک نقصان پہنچا پی ڈی ایم کی حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے، اسے پی ڈی ایم کی چونکہ جو لیڈ کر رہی تھی پارٹی وہ تو نون لیگ تھی۔ اب نون لیگ کے دور میں چونکہ یہ مہنگائی بھی بڑھی اور بہت سے مسائل بڑھے، تو اس لیے ان کی خواہش ابھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی جس کا بنیادی فوکس معیشت کی بحالی ہے، تو معیشت کی بحالی کے بہانے اس کو طول دیا جائے سسٹم کو، تاکہ تب تک میاں نواز شریف بھی آ جاتے ہیں، کوئی کمپین چلائیں گے، کوئی نیا بیانیہ بنائیں گے، اپنا ماضی کچھ لوگوں کو یاد کرائیں گے، کارخانے بجلی کے بنائے، روزگار دیے، کچھ اس طرح کے معاملات، تو اس سے کوئی ان کی ساکھ بحال ہو جائے۔ اس لیے وہ تو یہ خواہش، پیپلز پارٹی والے جنوبی پنجاب میں تو تھوڑا سا اپنی ایک گنجائش نکال رہے ہیں اپنے لیے، لیکن ان کو یہ یقین ہے کہ سندھ میں ابھی بھی ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن بر وقت ہو جائیں، ایک تو اس میں ان کا ایک ساکھ بنے گی کہ جی انہوں نے ایک جرت کے ساتھ اپنی باقی جماعتوں کے ساتھ، یعنی جو اتحاد تھا ان کی جو مجموعی پالیسی اسے انحراف کیا، انحراف سے وہ ان کو ایک ان کا ایج مل جاتی ہے، ان کا ایک اچھا امپریشن بنتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو ظاہر ہے گورنمنٹ، اس کے اندر 3-4 سال جو عرصہ رہا ہے اس میں اچھے کام بھی ہوئے، اور دوسرے ان کی آخر کا جو 1 سال تھا وہ بہت ہی میڈیا کے ذریعے اس کو بہت نقصان پہنچا۔ آپ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری قیادت جو ہے ان اس وقت جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے کمپین کر پائیں گے؟ ہاں یہ بھی ایک ایسا دیکھیں، اس کو پورے پس منظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں ڈی فیکٹو ڈی جیرے سسٹمز چلتے رہے ہیں، یعنی کہ قانون اور آئین کے مطابق تو سسٹم وہی ہے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، لیکن ڈی فیکٹو وہ لوگ ہوتے ہیں، یا ڈی فیکٹو وہ حکومت ہوتی ہے، یا وہ لوگ ہوتے ہیں اقتدار میں جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا یا دیگر بڑے اداروں کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، یا ایک ان کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ وہ پھر اپنا نظام اس طرح چلا لیتے ہیں، جن کے ہتھ کنڈے یہی ہوتے ہیں۔ کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو باہر بھجوا دیا، کسی کو پارٹی کو توڑ دیا، ایک پارٹی میں سے 3-4 پارٹیاں بنا دی، پھر انہی میں سے کسی پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ جوڑ توڑ ویسے ماضی میں کامیاب تو رہے ہیں، اس لیے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جوڑ توڑ بالکل ہی بے معنی ہے۔ ہمارے مخصوص حالات میں یہ جوڑ توڑ کسی حد تک چل بھی جاتے ہیں، لیکن بالآخر یہ بھی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا، کسی زمانے میں وہ پاکستان کی بہت مقبول ترین پارٹی تھی پورے ملک کی، لیکن پھر وہ بالکل ہی دب گئی، پنجاب میں تو بالکل ہی زیرو ہو گئی، اور باقی صوبوں میں بھی وہ بالکل تقریباً ناکام ہو گئی، اور سندھ تک محدود ہو گئی۔ لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ پارٹیاں ختم نہیں ہو جاتی اس مصنوعی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود رہتی ہیں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا یا بے نظیر بھٹو کا جو وجود ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بلاول کی شکل میں موجود ہے آپ کے سامنے۔